اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد محمد والے محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، صاحبان ایمان و تقوی، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام سامعین، میں نے آپ کے سامنے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان قرآن مجید کا سورہ نمبر 55 ہے اور جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ان کا نشان 17 to 23 ہے. اس سورہ کو قرآن مجید میں سورہ رحمان کہا جاتا ہے، لیکن موضوع کے لحاظ سے اس سورہ کو سورہ رحمت بھی کہا جا سکتا ہے اور سورہ نعمت بھی کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے اس سورہ میں اپنی رحمتوں کے سائے میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم. عروس القرآن سورۃ الرحمن. عروسی ہمارے ہاں شادی کو کہا جاتا ہے اور عروس دلہن کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں عروس دلہن کو بھی کہا جاتا ہے اور دلہے کو بھی کہا جاتا ہے. عروس یعنی وہ جو شادی میں سب سے زیادہ سجا ہوا ہو، وہ جو شادی میں سب سے زیادہ نظروں کا محور ہو، وہ جو شادی میں سب سے زیادہ خوبصورتی کا منبع ہو، وہ جو شادی میں سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہو. اسی طرح وہ سورہ جو پورے قرآن میں سب سے زیادہ سجی ہوئی ہے، وہ سورہ جس میں سب سے زیادہ رحمتوں کا تذکرہ ہے، وہ سورہ جس میں سب سے زیادہ نعمتوں کا تذکرہ ہے، وہ سورہ جو پورے قرآن کی خوبصورتی کا محور اور مرکز ہے، وہ سورہ رحمان ہے. اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا عروس القرآن سورۃ الرحمان، پورے قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہاں میں آپ کی تھوڑی توجہ کی طلبگار ہوں. ایک مرتبہ جنت نے
پروردگار سے ایک شکایت کی. ذرا غور کیجئے گا کہ وہ کیا شکایت تھی جو جنت نے اپنے پروردگار سے کی، وہ کیا گلہ تھا جو جنت نے اپنے معبود سے کیا، وہ کیا شکوہ تھا جو جنت نے اپنے خالق سے کیا. جیسے حکیم امت علامہ محمد اقبال نے شکوہ میں کہا، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. خو گرے حمد کہتے ہیں عبادت گزار. اے خدا اپنے عبادت گزار بندوں سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. تو جنت نے پروردگار سے کیا شکایت کی؟ جنت کہنے لگی، ذرا غور کیجئے گا، جنت کہنے لگی یا ربی اسکنتنی الضعفاء والمساکین. کیا کہا جنت نے؟ یا ربی اے میرے پروردگار، اسکنتنی تو نے مجھے سجا دیا، تو نے مجھے بھر دیا، الضعفاء سارے ضعیفوں سے، والمساکین اور سارے مسکینوں سے. تو جنت کیا کہنے لگی کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ کیا بات ہو گئی کہ سارے ضعیف میرے اندر، سارے مسکین میرے اندر، سارے غریب میرے اندر، سارے لاچار میرے اندر، سارے بے بس میرے اندر، سارے بے کس میرے اندر. اس بات کو علامہ محمد اقبال یوں بیان کرتے ہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے گر کوئی ہمارا تو غریب، نام لیتا ہے گر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے گر کوئی تمہارا تو غریب. عمرا نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرا نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضاں غربا کے دم سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تو جنت نے اپنے پروردگار سے کیا گلہ کیا؟ یا ربی اسکنتنی الضعفاء والمساکین، کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے سجا دیا، تو نے مجھے بھر دیا سارے ضعیفوں سے اور سارے مساکین سے. تو جانتے ہیں آواز پروردگار آئی، الا ترضینا، اے جنت کیا تو راضی نہیں ہے، کیا تو خوش نہیں ہے؟ انی قد زینتک بالحسن والحسین، کہ میں نے تجھے حسن اور حسین جیسے شہزادوں سے سجا دیا. روایت میں ہے کہ جب جنت کو پتا چلا کہ پروردگار نے جنت کو حسن اور حسین جیسے شہزادوں سے سجا دیا تو جنت خود پہ ایسے نازا کرنے لگی، ایسے فخر کرنے لگی جیسے ایک دلہن اپنی شادی کے دن اپنی خوبصورتی اور اپنے زیورات پہ فخر کرتی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں. ایک مرتبہ ایک شخص جو کہ شاعر تھا، بیداری کی رات، بخشش کی رات، توبہ کی رات، مغفرت کی رات، دعاؤں کی رات،
شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات جب مسجد میں گیا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر اونگ رہا ہے، کوئی ادھر اونگ رہا ہے، کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر سو رہا ہے بیداری کی رات، ہے بخشش کی رات، ہے مغفرت کی رات، ہے توبہ کی رات، ہے دعاؤں کی رات، ہے شب قدر کی رات، ہے لیلۃ القدر کی رات۔ لیکن جب یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا، اور جانتے ہیں کیا کہنے لگا؟ نہیں دیکھی نہ جانے کیسی ہوگی۔ کیا نہیں دیکھی؟ ارے ہم نے جنت نہیں دیکھی نا، تو کہنے لگا نہیں دیکھی نہ جانے کیسی ہوگی، بن دیکھے عبادت بھی پھر ایسی ہوگی۔ تو آواز پروردگار آئی، ارے ناداں انہیں کیوں دیکھتا ہے، حسنین کو دیکھ، جس کے شہزادے ایسے ہوں گے وہ جنت کیسی ہوگی۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، بے شمار، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل۔ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صلوات۔ صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل۔ اس سورہ میں پروردگار نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہر نعمت کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حدیث میں ہے اس سورہ میں پروردگار نے کل 31 مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حدیث میں ہے کہ جب بھی اس آیت کی تلاوت کرو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فوراً کہو لا اکذب، اے پروردگار ہم تیری کسی بھی نعمت کا کفران، کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کریں گے، ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کریں گے، باوجود اس کے کہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا۔ عصیاں یعنی کہ گناہ، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ اگرچہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اگرچہ ہم بہت خطا کار ہیں، لیکن وہ رحمان پروردگار گناہوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود ہمیں اپنی رحمتوں کے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقین کا رب ہے اور دو مغربین کا رب ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ دو مشرقین کا رب ہے اور دو مغربین کا رب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ایک طرف سے طلوع ہوتا ہے اور دوسری طرف غروب ہو جاتا ہے، یعنی مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں طلوع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سننے کے لیے میں آپ کی تھوڑی سی توجہ کی طلبگار ہوں، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا کہ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے اور دوسری طرف غروب ہو جاتا ہے۔
اگر ہم قرۂ ارض کے ایک حصے کا مشاہدہ کریں، اگر ہم ایک کونے کا مشاہدہ کریں، ایک بر اعظم کا مشاہدہ کریں، ایک ملک کا مشاہدہ کریں، ایک شہر کا مشاہدہ کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو ایک مشرق نظر آتا ہے اور ایک مغرب نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم پوری قرۂ ارض کا مشاہدہ کریں تو بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک جگہ سے سورج نکلتا ہے اور دوسری جگہ غروب ہو جاتا ہے، تو ایک مشرق نظر آتا ہے اور ایک مغرب نظر آتا ہے۔ لیکن عزیزان، کیا آپ جانتی ہیں کہ جب ہمارے پاس سورج نکلتا ہے تو کینیڈا اور امریکہ میں سورج غروب ہوتا ہے، جب ہمارے پاس سورج غروب ہوتا ہے تو کینیڈا اور امریکہ میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جب ہمارے پاس مشرق ہوتا ہے تو کینیڈا اور امریکہ میں مغرب ہوتا ہے، جب ہمارے پاس مغرب ہوتا ہے تو کینیڈا اور امریکہ میں مشرق ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مشرق اور ہے، کینیڈا کا مشرق اور ہے، ہمارا مغرب اور ہے، کینیڈا کا مغرب اور ہے۔ اسی لیے تو پروردگار نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقین کا رب ہے اور دو مغربین کا رب ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ اور پھر فرمایا مرج البحرین یلتقیان، مرجا بہتے ہیں، بحرین دو دریا، یلتقیان مل کر ایک ساتھ۔ پروردگار نے فرمایا کہ دو دریا ہیں جو ایک ساتھ مل کر بہتے ہیں، ایک میٹھے پانی کا سمندر ہے اور ایک کھارے پانی کا سمندر ہے۔ یہ دو سمندر ہیں کہ جو ایک ساتھ بہتے ہیں۔ پھر فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، بینہما ان کے درمیان، برزخ پروردگار نے ایک دیوار رکھی ہے، ایک حد رکھی ہے، ایک لائن رکھی ہے، ایک لمٹ رکھی ہے، لا یبغیان، جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے کی حد کو کراس نہیں کرتے۔ فرمایا دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں جو ایک ساتھ بہتے ہیں، مل کر بہتے ہیں، لیکن اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہیں۔ میٹھے پانی کا سمندر اپنی حدوں میں بہتا ہے، کھارے پانی کا سمندر اپنی حدوں میں بہتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، یہ دونوں ایک دوسرے کی حد کو کراس نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو آپ ہوائی جہاز کے سفر کے دوران اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دو سمندر ایک ساتھ بہتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، لیکن اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہیں۔ یا آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ یوٹیوب پر بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دو سمندر ہیں جو ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک ساتھ بہتے ہیں، اپنی اپنی حدود میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی حد کو پار نہیں کرتے، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ تو جب یہ دونوں سمندر اپنی اپنی حد میں رہتے ہیں، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، تو وہ پروردگار ان کو تحفہ کیا دیتا ہے، ان کو انعام کیا دیتا ہے، ان کو گفٹ کیا دیتا ہے؟ فرمایا یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان، جب یہ دو سمندر جو ایک ساتھ بہتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، یہ اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہیں، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے کی حد کو کراس نہیں کرتے، تو وہ پروردگار ان میں سے لولو اور مرجان جیسے موتی نکالتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان، قرآن کے دو رخ ہیں، ایک قرآن کا ظاہر ہے اور ایک قرآن کا باطن ہے۔
قرآن کا باطن جاننے کے لیے ہمیں رسول اللہ سے پوچھنا پڑے گا، آل رسول سے پوچھنا پڑے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھنا پڑے گا۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا یہ قرآن کا ظاہر تھا۔ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا، جب آل رسول سے پوچھا گیا، جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون سے دریا ہیں جو ایک ساتھ بہتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، تو جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ تو بحران عمیقان، یہ دو عظمتوں کے سمندر، یہ دو عظمتوں کے مینار جناب فاطمہ اور مولا علی کی ذات ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ تو پہلا عظمت کا سمندر مولا علی کی ذات ہیں۔ کون علی؟ جو اسد اللہ ہے، ولی اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، حزب اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ابو الحسن ہے، ابو الحسین ہے، ابو تراب ہے، جو امیر المؤمنین ہے، مطلوب کل طالب ہے، غالب علی کل غالب ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ حیدر 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ کون علی کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا علی امیر المؤمنین، کہ علی مومنین کے امیر ہیں، اور کبھی فرمایا علی امام المتقین، کہ علی متقین کے امام ہیں، اور کبھی فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور کبھی فرمایا کہ اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جانتے ہیں کبھی ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ نے ایک ایک انصار کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، لیکن مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، مولا علی رنجیدہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس آئے اور رنجیدہ ہو کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کوئی خطا ہو گئی، یا رسول اللہ کوئی خطا ہو گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور جب جنگ احد میں مولا علی جنگ کے لیے جانے لگے تو جبرائیل نے قصیدہ پڑھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار سے بڑی کوئی تلوار نہیں اور علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں۔ اس قصیدے کو ایک ایرانی شاعر نے کچھ یوں بیان کیا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں
قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. امام علی بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور جب خندق کے میدان میں مولا علی جانے لگے تو رسول خدا نے پوچھا یہ کون جا رہے ہیں؟ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ علی جا رہے ہیں. رسول خدا نے فرمایا علی نہیں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. ارے کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جب عمرو بن عبدود کو واصل جہنم کر کے مولا علی واپس آ رہے تھے تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ رسول خدا نے فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا. زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، میرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا، میرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو رسول خدا نے فرمایا لا اوتین رایت غدن رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو رسول خدا نے فرمایا لا اوتین رایت غدن، کل ضرور با ضرور میں علم اسے دوں گا، راجلن جو مرد ہوگا، کرارن جو بڑھ بڑھ کر حملے کرے گا، غیر فرارن جو میدان سے کبھی نہ بھاگے گا، یحب اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، و یحبہ اللہ و رسولہ اور اللہ اور اس کا رسول اس علم والے سے محبت کرتے ہوں گے، لا یرجعو وہ نہیں پلٹے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یفتح اللہ بین یدے اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے دے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہ پہلا عظمتوں کا سمندر کون سا سمندر کہ یہ وہی علی کہ جب غدیر خم کا میدان آیا تو ایک مرتبہ رسول خدا نے علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کیا کہنے لگے؟ ان اللہ مولایا و انا مولا المؤمنین فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا. فرمایا ان اللہ مولایا و علا ان اللہ مولایا و انا امیر و انا مولا المؤمنین.
جس کا بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں تم مومنین کا مولا ہوں. فمن کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، پس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے. کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، عباس کا بابا علی علی، زینب کا بابا علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، کعبے کی عظمت علی علی، کعبے کی زینت علی علی، ہے ماری کے ممبر علی علی، ہے ماری کے ممبر علی علی، سلامت رہیں. حیدری یا علی، حیدری یا علی. عظمت امام علی علیہ السلام آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور دوسرا عظمتوں کا سمندر جناب فاطمہ کی ذات ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کون فاطمہ؟ جو مرکز آیت مباہلہ، جو وارث چادر تطہیر، جو دختر رسول خدا، زوجائے علی مرتضی، مادر حسنین، ملکہ کونین، ام السبتین، ام الحسنین، ام الائمہ، ام الکتاب، فخر مریم، فخر ہاجرہ، فخر آسیہ، فخر حوا، سیدہ طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، مطہرہ اور فاطمہ الزہرا کی ذات ہیں. ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، بلند آواز سے، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، میرا مقصد بی یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا. اللہم صلی علی محمد. وہ فاطمہ کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور کبھی فرمایا فاطمہ تو قرۃ عین، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب جناب فاطمہ تشریف لاتی تو رسول خدا اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے، اپنی عبا کو بچھاتے اپنی جگہ پر اور جناب فاطمہ کو بٹھاتے. پوچھنے والے پوچھتے یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا احترام؟ تو رسول خدا فرماتے ان اللہ لیغضب غضب فاطمہ ویرضا لرضائہا. ارے کیسے اس کا احترام نہ کروں، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اور جس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. لبیک یا زہرا، 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 لبیک یا زہرا. نعرہ حیدری، حیدری، جناب سیدہ کی شان میں آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کیا شان بیان کروں اس بی بی کی. اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت. رحمت جو محمد ہیں تو یہ پارائے رحمت، رحمت جو محمد ہیں تو یہ پارائے رحمت. وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت. آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو،
آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، جو جز کو نہ سمجھا وہ کیا سمجھے گا کل کو، نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، ذرا غور کیجئے گا، نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، مستی کی بقا ہے یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، آوازیں بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ دو عظمتوں کے سمندر جو آپس میں ملتے ہیں تو پھر پروردگار نے فرمایا یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان، جب یہ دو عظمتوں کے سمندر آپس میں ملتے ہیں تو پروردگار نے فرمایا کہ ان میں سے لولو اور مرجان جیسے موتی نکلتے ہیں۔ جب رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ لولو اور مرجان موتی یہ کون سے موتی ہیں، تو رسول خدا نے فرمایا یہ لولو اور مرجان سے مراد امام حسن اور امام حسین کی ذات ہے۔ محمد وعلى محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقین کا رب ہے اور دو مغربین کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں جو ایک ساتھ بہتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، پروردگار نے ان دو سمندروں کے درمیان ایک حد رکھی ہے، ایک دیوار رکھی ہے، ایک لمٹ رکھی ہے، ایک برزخ رکھی ہے کہ یہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان، تو وہ پروردگار ان دو سمندروں میں سے لولو اور مرجان جیسے موتی نکالتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وجل۔ میری اس مختصر سی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ زوجہ اور شوہر یہ ان دو سمندروں کی مانند ہیں کہ جو ایک ساتھ بہتے ہیں، جو مل کر بہتے ہیں۔ اگر زوجہ شوہر کے حقوق کو پامال نہ کرے اور شوہر زوجہ کے حقوق کو پامال نہ کرے، اگر زوجہ شوہر کے حقوق کو ادا کرے اور شوہر زوجہ کے حقوق کو ادا کرے، تو وہ پروردگار ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو حکیم امت علامہ محمد اقبال کچھ یوں فرماتے ہیں: گر پندی از درویشی پذیری، ہزار امت بے میرت تو نہ میری۔ گر پندی از درویشی پذیری، ہزار امت بے میرت تو نہ میری۔ بطولی باش و پنہا شو از ان عصر، بطولی باش و پنہا شو از ان عصر، کہ در آغوش شبیری بے گیری۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں گر پندی از درویشی پذیری، اگر ایک درویش کی نصیحت سن لو، اگر ایک دانا کی نصیحت پر عمل کر لو، اگر ایک بزرگ کی نصیحت پر عمل کر لو، ہزار امت بے میرت تو نہ میری۔ ہزار امتیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، ہزار امتیں آئیں گی اور مر مٹ جائیں گی، لیکن تم ہمیشہ باقی رہو گے۔ کیسے باقی رہیں گے؟ کہا بطولی باش، جناب سیدہ کی کنیزیں بن جاؤ، جناب سیدہ کی پیروکار بن جاؤ، جناب سیدہ کو اپنا رول ماڈل بنا لو،
اور فرمایا وَپِنْہَا شُوَز اِن عصر، اور زمانے کی گندی عورتوں سے دوری اختیار کر لو۔ یہ جو میڈیا کی عورتیں ہیں ان کو اپنا رول ماڈل نہ بنائیں، یہ جو میڈیا کی عورتیں ہیں ان کی پیروکار نہ بنیں، ان کو اپنا رول ماڈل نہ بنائیں، بلکہ کیا کہا کہ جناب سیدہ کی پیروکار بن جاؤ، جناب سیدہ کی کنیزیں بن جاؤ، جناب سیدہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لو۔ تو جب ہم جناب سیدہ کی پیروکار بن جائیں گے، جناب سیدہ کی کنیزی میں آ جائیں گے، جناب سیدہ کو اپنا رول ماڈل بنا لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ در آغوش شبیری بے گیری، تو پھر تمہاری گود میں حسن اور حسین جیسے لال آئیں گے، تو تمہاری گود میں غلامان حسن اور حسین پروان چڑھیں گے۔ ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، عظمت سیدہ پہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ بس ازاداران امام چند جملے مصائب کی عرض کرتی چلوں۔ یہ ایام مولا علی کی شہادت کے ایام ہیں۔ ان ایام میں ام کلثوم یتیم ہو رہی ہیں، زینب یتیم ہو رہی ہیں، امام حسن یتیم ہو رہے ہیں، امام حسین یتیم ہو رہے ہیں۔ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ ہر عاشق یتیم ہو رہا ہے۔ بس میری بہنوں، آج اس طرح سے گریہ کرنا کہ جیسے ایک بیٹی اپنے باپ کے جنازے پر گریہ کرتی ہے۔ سن 40 ہجری کا رمضان، مولا علی کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک دن ایک بیٹے کے ہاں افطار کرتے، ایک دن ایک بیٹے کے ہاں افطار کرتے۔ 19 رمضان آپ جناب ام کلثوم کے ہاں مدعو تھے۔ جب افطار کا وقت آیا، ام کلثوم افطاری کا سامان لے کر آئیں۔ ایک طرف نمک کو رکھا اور ایک طرف دودھ کو رکھا۔ جب مولا علی نے یہ دیکھا تو کہا بیٹی، کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ تیرے بابا نے 2 نعمتیں ایک ساتھ کھائی ہوں؟ بیٹی، دنیا کے حلال میں حساب ہے اور دنیا کے حرام میں سزا ہے۔ بیٹی، ان میں سے ایک چیز اٹھا لو۔ جب ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا تو مولا نے کہا بیٹی دودھ اٹھا لو۔ آپ جانتے ہیں ام کلثوم نے جو دودھ اٹھایا وہ کب کام آیا؟ جب مولا علی کو ضربت لگی تو طبیب نے کہا کہ انہیں دودھ پلایا جائے۔ امیر المومنین ساری رات عبادت کرتے رہے۔ جب فجر کا وقت قریب آیا، سر پہ عمامہ پہنا، عبا کو پہنا اور کمرے سے باہر آئے۔ جب کمرے سے باہر آئے تو 2 کام ہوئے۔ پہلا کام، عبا کا دامن در زنجیر سے رک گیا۔ بے ساختہ امام کے لبوں سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا کام، گھر میں مرغابیاں تھیں۔ جب امام باہر جانے لگے تو مرغابیوں نے اپنی چونچ سے امام کے عبا کے دامن کو تھام لیا اور شور کرنے لگیں۔ امام نے کہا ابھی تو یہ مرغابیاں شور کر رہی ہیں، ابھی تو یہ مرغابیاں گریہ کر رہی ہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد ام کلثوم اور زینب کی صدائیں بلند ہوں گی۔ ایک مرتبہ ام کلثوم کو اپنے پاس بلایا اور امام نے کہا بیٹی، ان مرغابیوں کے، ان جانوروں کے کھانے پانی کا خیال رکھنا۔ علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ علی کے گھر میں جانور ہو اور وہ بھوکا اور پیاسا ہو۔ بیٹی، اگر خیال نہ کر سکو تو ان کو آزاد کر دینا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گی مولا، آج آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے گھر کا جانور بھوکا اور پیاسا رہے۔ کربلا کے میدان میں آئیے کہ جہاں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ مولا علی
جب مسجد میں پہنچے ایک مرتبہ اپنے قاتل کو جگایا اور نماز شروع کی۔ جب سجدے سے اٹھنا چاہا اس لائن نے ایسا وار کیا کہ وہ جو سر سجدے سے اٹھ رہا تھا وہ سجدے میں گر گیا۔ جب ضربت لگی تو امام حسن نے نماز کو مکمل کیا۔ جب نماز مکمل ہوئی مولا علی غنودگی میں تھے۔ ایک مرتبہ غنودگی میں امام حسن اور امام حسین کی سسک سسک کے رونے کی آواز آئی۔ مولا نے آنکھوں کو کھولا اور بیٹوں سے کہا بیٹا صبر کرو، لیکن علی کے بیٹے ہیں کہ صبر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ علی نے ایک عجیب انداز اپنایا، کہا دیکھو نانا مصطفیٰ آئے ہیں، دیکھو ماں فاطمہ زہرا آئی ہیں، دیکھو انبیاء آئے ہیں، دیکھو مرسلین آئے ہیں، دیکھو صالحین آئے ہیں۔ یہ وہ امام ہے جو بہت صابر ہے۔ مولا علی بہت مظلوم امام ہے۔ جب مولا کو ضربت لگی تو روئے نہیں بلکہ کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔